جنون میرا از قلم لیڈی ڈو کس غرض سے وہ دانستہ طور پر وقت ضائع کرنے لگی تاکہ جب وہ باہر نکلے تو ڈیمن وہاں سے جا چکا ہو، اور ہوا بھی یہی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو ڈیمن وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کا خوف کسی حد تک کم ہوا تو اب اسے بھوک ستانے لگی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ وقت دیکھنے لگی۔ آج وہ بڑھیا کہاں غائب ہو گئی؟ کہیں مرور تو نہیں گئی؟ کہیں ڈیمن نے تو اسے کیا پتا ٹپکا ہی دیا ہو؟ مجھے کیا، کام تو اس کے لیے کرتی تھی۔ زیشا خود سے ہی سوال کرتے خود ہی جواب دیتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی کمرے کا دروازہ کھلا، ڈیمن اندر داخل ہو۔ اس کے پیچھے کہنے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی چند ملازمائیں ویسے ہی نظریں جھکائے اندر آئی۔ انہوں نے ٹرالی میز کے پاس روکی اور کانوں سے چکر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ بھوک زیشا پر اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ وہ ڈیمن کی موجودگی کو فراموش کیے کانوں کو چمکتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ خوشبو بےحد اشتہا انگیز تھی۔ زیشا کے منہ میں پانی آنے لگا۔ ڈیمن کی گہری نظریں اس کے سر سے پاؤں تک کا طواف کر رہی تھی۔ وہ سفید شرٹ اس کے دلکش فن پر اتنی طویل تھی کہ اس کی ٹانگوں تک آ رہی تھی، جس کے بغیر نیچے پہنی ہوئی شارٹس اس میں کہیں چھپ کر رہ گئی تھی۔ اس کے بورے ریشمی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جن کے کچھ آوارہ لوٹے اس کے معصوم چہرے پر دستک دے رہے تھے۔ بھوک لگی ہوگی تمہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، اس لیے جو سمجھ آیا وہی بنوا لیا ہے۔ ڈیمن نے اس کے سمت قدم بڑھائے اور نہایت نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کے گال کو سہلایا۔ اس کی آواز میں ایک عجب سی مدھم گمبھیرتا تھی۔ زیشا اس کی قربت پر پہلے تو صحیح، مگر اس کے الفاظ سن کر حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ کیا سامنے کھڑا یہ دہشتناک انسان واقعی اس کی پسند و ناپسند کے لیے فکر مند ہو رہا تھا؟ رکا تو ویسے بھی مجھے میری پسند کے بغیر ہی، یہاں کھانا پسند کا ہے یا نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زیشا نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹک دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ اسے خود بھی اندازہ نہ تھا کہ اتنی ہمت کہاں سے لا رہی ہے۔ اس بار حیران ہونے کی باری ڈیمن کی تھی۔ یہ اس کے لب و لہجے کی کاٹ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے زائشہ کی یہ حاضر جوابی اور بے باکی متاثر کر رہی تھی۔ اگر تمہاری پسند پر چھوڑتا تو تم یہاں کبھی نہ ہوتی بیبی ڈول۔ ڈیمن نے اپنی گردن کے پچھلے حصے کو سہلاتے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اتنا پتہ ہے تو پھر رکا کیوں؟ جانے تو مجھے۔ زائشہ نے اس کے نرم ہوتے انداز کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمت پکڑ کر کہا۔ بیبی ڈول، بہت بولنے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہارے ان گلابی لبوں پر قفل لگانا پڑے، وہ بھی اپنی مخصوص انداز میں۔ ڈیمن نے اس کے لرزتے لبوں کو دیکھتے ہوئے باری اور پراسر آواز میں تنبیہ کی۔ اس کے لہجے کی تپش نے زائشہ کو مزید 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسے خوف محسوس ہوا کہ وہ شخص واقعی اپنی بات پر عمل نہ کر گزرے۔ کھانا کھاؤ، تھوڑی دیر میں ڈیزائنر اپنی نئی کلیکشنز لے کر آئیں گے، ان میں سے جو ملبوسات پسند آئے رکھ لیں۔ ڈیمن نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا اور مسرور سے انداز میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے نکلتا دیکھ کر زائشہ نے شرم اور خوف کو بلائے طاق رکھا اور میز پر سجے لذیذ کھانوں پر ٹوٹ پڑی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے ڈیمن نے ایک لمحے کو مڑ کر دیکھا۔ زائشہ منہ میں لقمہ دبائے اسے چبانے میں مصروف تھی اور اس کی نظر میز پر موجود دیگر پکوانوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ اب کس پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ اس عالم میں اسے بے حد معصوم ہوئی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، مائی انوسینٹ بیوٹی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، احرار نے آئینے میں نظر آتی مومل کے عکس کو دیکھتے ہوئے دلکش انداز میں کہا۔ مومل جو اس وقت اسے واسکٹ پہنانے میں مصروف تھی، نظریں اٹھا کر آئینے میں اس کے عکس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ یوں ہی ہر گزرتے لمحے اس کی تعریف میں قصیدے پڑھتا تھا، اور ان گزرتے دنوں میں احرار کی محبت اور توجہ نے مومل کو خود سے محبت کرنا سکھا دیا تھا۔ جب احرار کمرے میں نہیں ہوتا تھا تو وہ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے ایک ایک نقش کو انگلیوں سے چومتی اور اس کے کہے ہوئے تعریفی جملوں کو یاد کرتی۔ وہ سوچتی کہ یہی سر اور یہی نقش تھے جنہیں سب برا بھلا کہتے تھے، مگر احرار نے اسے دنیا کی خاص ترین عورت بنا دیا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کی تعریف کرتا اور اس کی نقوش کو اپنے لبوں سے چوتا۔ اس نے تو مومل کا نظریہ ہی بدل دیا تھا۔ آج وہ خود کو احرار کی نظر سے دیکھتے تو اسے اپنا آپ دنیا کی حسین ترین لڑکی محسوس ہوتا، حالانکہ ایک وقت تھا جب وہ خود کو بدصورت ترین لڑکی میں شمار کرتی۔ اب بھی کچھ کم نہیں لگ رہے۔
اللہ نظر بد سے بچائے۔ مومل اس کے واسکٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اپنی ان اداؤں سے میرا دل دھوکاتی ہوں اور پھر خان خان کہہ کر دور ہٹتی ہوں۔ ہارون نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے اپنے سامنے کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچا۔ اس کا اشارہ مومل کی اسی بے باک انداز میں نظریں ملانے کی طرف تھا۔ خان کیا کر رہے ہیں؟ مومل نے اس کی بازو کی گرفت اپنی کمر پر مضبوط ہوتے دیکھی اور اسے اپنے چہرے پر گپتا پا کر جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا۔ دیکھا، ایسے ہی روکتی ٹوکتی رہتی ہوں، بھلا اتنا تیار کر اتنی حسین لگ کر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا خان تمہیں چھوڑ دے گا؟ ارن نے اس کا گال پر اپنی ناک کی نوک رکھ کرتے ہی گمبھیر آواز میں شکوہ کیا۔ خان، نیچے لوگ آ گئے ہوں گے۔ مومل نے احتجاجاً کہا۔ آج حویلی میں شہریار کے ہوش میں آنے اور زندگی کی طرف واپسی کی خوشی میں سطح خیرات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ صدیقہ خاتون کا حکم تھا کہ حویلی کی بڑی بہو ہونے کے ناطے مومل تمام عورتوں سے ملے گی۔ عشق مند، ہم نیچے نہیں جاتے۔ ہرن نے اس کی گردن کے داغدار حصے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس لمس کی طرف سے مومل نے ایک پل کے لیے آنکھیں میچ لی، جیسے اس کے پورے وجود میں برقی لہر دوڑ گئی ہو۔ خان، آپ کی امی اتنی مشکل سے میرا نام لینے لگی ہے، کیا چاہتی کہ وہ پھر سے ہم سے منہ موڑ لے؟ مومل کی بات پر ہر نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جاننے لگا۔ اچھا، چھوڑ دوں گا، پر پہلے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ ہرن نے کو سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیسا وعدہ؟ مومل نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ تم رات کو کوئی بہانہ نہیں کرے، مجھے جتنے راؤنڈ چاہئیں گے میں لوں گا، اس نے معصوم بنتے ہوئے کمال پہ باقی سے کہا۔ مومل اس کی بات سن کر شرم سے سرخ ہو گئی اور اس کے حساب سے نکلنے کے لیے تلملانے لگی۔ ارے پہلے وعدہ کرو، ہرن نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے بھیجتے ہوئے کہا۔ وہ وعدہ؟ مومل نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ اسے تو ابھی سے احرار کے ارادوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ ہوئی نا دل کی بات۔ احرار نے پرجوش انداز میں جھک کر مومل کے لبوں کا ایک زوردار بوسہ لیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ ہرن کے پیچھے ہٹنے پر مومل اپنے دھوکتے لبوں پر ہاتھ رکھے پرشکوہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا؟ اس کے یوں دیکھنے پر احرار اپنی ریشمی بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کمال پہ نیازی دکھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ مومل کو کہتے دروازے پر دستک ہوئی۔ خان، آپ کو داجی بلا رہے ہیں، ملازمہ کی آواز ابھری۔ جانون، جو بات کرنی اب رات کو کریں گے۔ جانون، وہ جو بات کرنی ہے اب رات کو کریں گے، اپنا خیال رکھنا۔ احرار نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے احتیاط کی تاکید کی اور وہ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ خان ایک منٹ، مومل کو کچھ یاد آئے تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی اور اپنی آنکھ سے تھوڑا سا کاجل انگلی پر لے کر ہر کے کان کے پیچھے لے کر اب جائے۔ مومل نے اپنا کام مکمل کرتے ہوئے کہا۔ احرار کو مومل کی ادا بے حد دلکش اور دل کے قریب لگی۔ اس نے فوراً اس کے بازو تاما اور جیب سے پیسوں کی گٹھی نکال کر اس کے سر سے وارنے لگا۔ اب صحیح، اللہ سے دعا کہ وہ میری بیگم جان کو نظر بد سے بچائے۔ احرار کو اس کا دیوانہ وار انداز نے مومل کو کلکلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اب جائے، دیر ہو رہی۔ مومل نے اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں کا ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ بیگم جان، ابھی تو جا رہا ہوں مگر رات کو اس کا حصہ پوری طرح لوں گا۔ احرار نے اسی جگہ ہاتھ رکھا جہاں لمحہ بھر پہلے مومل کے ہاتھ تھے اور ایک شرارت بھرے انداز میں کمرے سے نکل گیا۔ دیکھ لیں گے؟ مومل نے مسکراتے اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے احرار کے جانے کے بعد وہ آئینے میں اپنی تیاری کا جائزہ لینے لگی، مگر احرار کا سقاوارنے والا انداز یاد آتے ہی اس کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اللہ نے اسے ایک بہترین جیون ساتھی عطا کیا تھا۔ ابھی اپنے سوچ میں گمتی کی ایک بار پھر دستک ہوئی اور دروازہ کھلتے ہی حسنہ کمرے میں داخل ہوئی۔ حسنہ آپی! مومل اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے اور اس کی طرف بڑھ گئے۔ کیسی ہے آپ؟ اور اماں شمیمہ کیسی اور بڑی باجی؟ مومل نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ حسنہ اسے سر سے پاؤں تک سونے کے زیورات میں لدا دیکھ کر حسرت کی آگ میں جل بنی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے جو مومل کی خوشی کو دیکھ کر مزید بھڑک رہے تھے۔ کچھ تو ایسے رہی ہو جیسے بڑی یاد آتی ہو ہمارے حویلی کے مرد کو پسا کر تم اس محل میں کیا آئے، اس جھونپڑی اور وہاں رہنے والوں کو تو بھول ہی گئی۔ یاد کرو، ہم نے تمہیں پالا تھا۔ حسنہ کے لہجے میں انگاروں کی تپش تھی۔ ارے ابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ مومل نے حقا وقا کر صفائی لی۔ ہاں، سب سمجھ رہی ہوں، اتنا بڑا محل ملا اور سونے میں نہا کر تمہیں ہم کہاں یاد آتے؟
یہ سب چھوڑو، چھوٹے خان کے بارے میں پوچھنے آئی تھی، کیسے ہیں وہ؟ اس نے آخر کار وہ بات کہہ دی جو اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بڑے بابا کل رات خان سے کہہ رہے تھے کہ انہیں ہوش آیا ہے، جیسے کہ آپ انہیں پسند کرتی ہیں۔ مومن نے وہ سوال کر ہی دیا جو اس کے ذہن میں اس دن سے تھا جب شہریار نے حسنہ پر غصہ کیا تھا۔ تم اپنے کام سے کام آ، بس جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دینا۔ حسنہ اس کے سال پر قبض اور غصے سے سرخ ہوئی۔ آپ بھی ناراض نہ ہو، میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ آج عدیم لالا آ رہے ہیں شہریار لارا کے پاس کسی کو لے جانے کے لیے تاکہ وہاں ان کی خدمت کر سکے۔ عمر نے جلدی سے وضاحت دی۔ حسنہ کی آنکھیں یہ سن کر چمک اٹھی۔ کیا سچ کہہ رہی ہو تم؟ ہاں، اگر آپ کہیں تو میں خال سے کہہ دوں گی کہ وہ آپ کو ساتھ لے جائے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی۔ ذائشہ آنکھیں پھیلائے اپنے سامنے موجود ڈیزائنر کی ملبوسات کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیمن کے محل کا لانچ اب ایک نمائشی حال کی منظر پیش کر رہا تھا، جمل کے ایک سے بڑھ کر ایک نامور ڈیزائنر کو بلایا گیا تھا۔ مگر میں جانتی کہ ذائشہ کو ایک بھی لباس پسند آیا ہو، اس کی نظر میں وہ سب کے سب نازیبا تھے، کوئی پشت سے آرایا تھا تو کوئی سامنے سے۔ غرض یہ ملبوسات کو بھی چھپانے سے قاصر تھے۔ ان کا ہجوم لے کر ذائشہ کا خواہ مخواہ اپنا سریل بدن موٹا محسوس ہونے لگا۔ میں بھی ہمارے برانڈ کا نیا کلیکشن جسے ابھی باقاعدہ طور پر لانچ بھی نہیں کیا گیا، ایک دوشیزہ نے سرخ رنگ کا گاؤن اٹھاتے ہوئے کہا جس پر انتہائی نفیس کڑھائی کا کام تھا۔ نہیں پسند، ذائشہ نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ لباس بالشبہ خوبصورت تھا مگر نازیبا بھی تھا اور ذائشہ یہاں ایسے لباس پہننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ اور دکھاؤ، ایسا جو پورے جسم کو ڈانپ لے، نہ کہ ظاہر کرے، اس نے دوٹک انداز میں کہا۔ اس کی بات پر وہاں موجود برانڈز کے ملازمین حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ میم شاید آپ کو یہ پسند آ جائے۔ ایک ملازم نے آگے بڑھ کر ایک خوبصورت سوٹ پیش کیا۔ وہ پاؤں تک لمبا تھا اور آستینیں بھی پوری تھی، البتہ گلا قدرہ گہرا تھا مگر باقیوں سے بہتر۔ ایسے ہی کچھ اور دکھا، ذائشہ نے بے نیازی سے کہا۔ وہ موجود ڈیزائنرز اسے ہکا بکا دیکھ رہے تھے کہ وہ اتنی اسٹائلش لباس چھوڑ کر ایک چھوٹے برانڈ کے کپڑے کو ایسے کچھ اور دکھاؤ، ذائشہ نے بے نیازی سے کہا۔ وہاں موجود ڈیزائنر اسے ہکا بکا دیکھ رہے تھے کہ اتنی اسٹائلش لباس چھوڑ کر ایک چھوٹے برانڈ کے کپڑے کیوں پسند کر رہی ہے۔ ذائشہ ابھی ہاتھ میں پکڑے لباس کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ اس کی نگاہ اس کی قیمت پر، اگر وہ غلط نہ تھی تو وہاں 50 لاکھ کی رقم لکھی تھی۔ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اس نے جلدی سے دوسرے ملبوسات پر قیمتیں دیکھی تو اس سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ ذائشہ کے ماتھے پر پسینے آنے لگا۔ جس نے کبھی 5,000 سے مہنگا لباس نہ دیکھا، اس کے لیے 5 کے ساتھ لگے اتنے صفر آنکھیں کے آگے اندھیرا لانے کے لیے کافی تھی۔ یہ اتنی زیادہ قیمت کس کی ہے؟ اس نے ڈیزائنر سے پوچھا۔ وہ لڑکی کلمے کو ذائشہ کو سر سے پاؤں تک دیکھتے رہ گئی۔ اس کے یوں دیکھنے پر ذائشہ نے صبح پر پہلو بدلا۔ اسے اپنا سوال پر پچھتاوا ہوا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ڈیمن کے اتنے بڑے محل کے لیے لاکھوں روپے کی کیا حیثیت رکھتے تھے؟ کچھ بھی نہیں میم، اس پر 24 کیرٹ سونے کا کام کیا گیا ہے اور اس کان پر اصلی ہیرے چڑھے ہوئے ہیں، ڈیزائنر نے بتایا۔ ذائشہ ہکا بکا ہو کر اس ہیرو والے لباس کو دیکھنے لگی۔ اس نے زندگی بھر صرف نقلی ہیرے ہی دیکھے تھے، اصلی ہیرو کا اسے علم نہ تھا۔ سامنے جڑے ہیرو کی چمک دم اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ذائشہ کو جانے ایک ہی لمحے میں اپنا آپ فقیر سے بھی زیادہ غریب محسوس ہوا۔ میم، یہ بالکل اصلی ہیرے ہیں، میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں، ڈیزائنر نے ذائشہ کے چہرے پر بھی یقینی دیکھ کر کہا اور ایک آلہ اس ہیرے پر رکھا جو اس کے اصلی ہونے کی تصدیق کر رہا تھا۔ ذائشہ کو اچانک اس وسیع لاؤنج میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسے لگا جیسے لاؤنج میں آکسیجن کی قیمت بھی ایک دم بڑھ گئی ہے۔ اسے وہاں رکھی ہر چیز خود پر ہنستی محسوس ہوئی۔ اسے وہاں رکھی ہر چیز خود پر ہنستی محسوس ہوئی۔ وہ صوفے سے اٹھی اور بنا کچھ کہے لاؤنج سے چلنے لگی۔ اچانک اس کے سامنے ایک ملازمہ نے جھک کر نہایت نرم فر والے جوتے رکھ دی۔ اب اسے سمجھ آئی کہ اسے کسی ریاست کی ملکہ کیوں ٹریٹ کر رہے تھے۔ میم کہاں جا رہی ہے؟ ایک ڈریسز تو دیکھے، ڈیزائنر کے ساتھ آئی ملازم نے آگے بڑھ کر کہنا چاہا مگر ڈیمن کے محل کے محافظ خواتین نے اسے سختی سے پیچھے کرتے ہوئے محافظ آنکھ اٹھا کر اسے دیکھ تک نہیں رہی تھی۔ ذائشہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔
اسے بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اسے جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لاؤنج سے قدم باہر نکلی اور لکڑی کے تیز قامت دروازے کے باہر کو پار کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اسے باہر نکلتا دیکھ کر تعینات محافظوں نے احتراماً اپنی گاہیں جھکا لی اور ساکت کھڑے رہے۔ زیشا نے ان محافظوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے ڈرائیو وے پر آگے بڑھنے لگی۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ڈیمن اس وقت محل میں موجود نہیں اور محافظ تو اسے کچھ کہنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ ڈیمن کو اس قید بے نام سے فرار ہونے کے اس سے بہتر موقع اسے دوبارہ شاید کبھی نہ ملتا۔ وہ تیز قدموں سے لمبا ڈرائیو وے عبور کر رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف اور امید کی ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ آخرکار وہ اس بلند و بالا سیاہ آہنی پھاٹک سے باہر نکل آئی۔ اس محل کے حدود سے نکل کر کھلی سڑک پر تھی۔ وہ ڈیون کے آہنی قید سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مومل اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے ان تمام لوگوں سے مل رہی تھی جن کی جانب صدیقہ خاتون اشارہ کرتی۔ حویلی کے پرانے ملازمین جب اس کے پاس سے گزرتے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے۔ اس کی آنکھوں میں حسرت کی آخری تو کوئی ستائشی نظر سے دیکھ رہا تھا، جب کچھ نظروں میں چھپی خواہشیں ہی واضح تھی۔ حویلی کے وسیع وارث لان میں صدقہ خیرات کا اہتمام تھا، جہاں گاؤں کا ہر فرد کے لیے کھانے کا عام دعوت تھی۔ چین پہن عروج پر تھی۔ صدیقہ خاتون نے خود پر غضب کا ضبط کر رکھا تھا۔ وہ مومل کو اپنے ساتھ کڑا دیکھنا بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ خاندان کی کچھ خواتین نے جب مومل کے حسن کی تعریف کی تو صدیقہ خاتون نے اسے کسی کڑوی گونگ کی طرح بامشکل حلق سے اتارا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ مومل بہت حسین اور کم عمر تھی اور ان کی اپنے بیٹے کی پسند تھی، مگر وہی خاندانی رتبے اور معیار کا فرق ان کی نظر میں اس کے حسن کو ہیج کر دیتا تھا۔ السلام علیکم خالہ جانی۔ اچانک حسین دبلی پتلی لڑکی چہکتی ہوئی آئی اور صدیقہ خاتون سے لپٹ گئی۔ مومل نے دیکھا کہ جو عورت اس کے لیے پتھر کی بنی تھی اور جس کی پیشانی پر اسے دیکھ کر ہزار پھول پڑ جاتے تھے، اس لڑکی کے لیے ان کے چہرے پر ایک مخصوص اور پرتپاک مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی بہت خاص ہو۔ وعلیکم السلام خالہ کی جان، کیسی ہو اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ صدیقہ خاتون نے نہایت پیار بھرے انداز میں اسے لڑکی سے سوال کیا۔ ایک دم فرسٹ کلاس۔ بھائی ساتھ آئے ہیں اور امی کا تو آپ کو پتہ ہے اس عمر میں ان سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی نے سر سے سفید چادر اتار کر اسے قرینے سے طے کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں خالہ بانجی باتوں میں مصروف ہو گئے اور مومل کبھی ان کی باتیں سنتے اور کبھی ادھر ادھر دیکھتے۔ اسے وہاں اپنا وجود بالکل اجنبی اور غیر محسوس ہونے لگا۔ خالہ ہی؟ مومل کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے اس لڑکی نے پوچھا۔ لڑکی بیوی ہے، صدیقہ خاتون نے ایک لمبی اور بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی جیسے معصوم مومل سمجھنے سے قاصر تھی۔ روبی تم یہ سب چھوڑو، یہ چادر یہاں دو۔ صدیقہ خاتون نے اس کے ہاتھوں سے وہ چادر لی اور اپنا رخ مومل کی طرف کیا۔ جا کر اسے اندر رکھا اور مہمانوں کا خیال رکھو، اگر نہیں رکھا جاتا تو بجائے اپنے شوہر کو شکایت لگانے کے سیدھا ہمیں بتاؤ۔ صدیقہ خاتون کی شعلہ بار لہجے میں کہا۔ مومل فقط چہرے کے ساتھ ان کے اچانک بدلے ہوئے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ اب جاؤ، اپنی شکل گم کرو یہاں سے۔ کیونکہ ایرر وہاں موجود نہ تھا، اس لیے صدیقہ خاتون اپنے دل کی تمام تر بڑاس اس مومل پر نکال رہی تھی۔ مومل اندر آ کر روبی کی چادر رکھنے لگی اور وہی کڑی اپنی آنکھوں میں اتر آئی نمی کو صاف کرنے لگی۔ حویلی کے باقی سب لوگ تو اس سے اچھے سے پیش آ رہے تھے۔ ادیم کی امی خوش اخلاق تھی اور زبیدہ خاتون تو نعیمہ اور زعفران کی شادی کے بعد حویلی کے معاملات سے لاتعلق سی ہو گئی تھی۔ بس ایک یہ صدیقہ خاتون تھی جنہیں خوش کرنے کی وہ جتنی بھی کوشش کرتی ان کے دل میں موجود نفرت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مومل کچن سے تھوڑی دور کھڑی اپنی آنکھوں کی نمی پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو تک کے تمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مومل بیٹی، اسے اپنے پیچھے ایک شناسا آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی اور لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر مڑی، مگر سامنے اماں شمیمہ کو دیکھ کر وہ مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اماں! مومل کے حلق سے بس یہی الفاظ نکل سکے۔ رخصتی کے بعد اس نے نہ ان کا چہرہ دیکھا تھا اور نہ اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ شمیمہ خاتون نے اسے جیسے بھی رکھا تھا، جب ان کا موڈ اچھا ہوتا تو وہ اسے ماں جیسا پیار بھی دیتی تھی، بس وہ اچھا وقت زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں تھا۔
کیوں روئی نہیں ہو میری بچی؟ حسنہ کے برعکس اما شمیمہ کے لہجہ اس وقت ممتا کی چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آنکھوں میں نرمی لی مومل کے چہرے کو سلانے لگی۔ وہ کچھ نہیں اماں، ان کے پیار نے مومل کے سخت کے بندھن توڑ دیے۔ اس کی آنکھوں اس کے ساتھ دغا کر گئی اور وہ ایک بار پھر روتی ہوئی چہرہ جھکا گئی۔ ارے میری بچی، کیا ہوا؟ ادھر دیکھو، ماں ہوں تمہاری، کیوں کس سے یہ آنسو چھپا رہی ہوں؟ اما شمیمہ نے اسے شفقت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اماں، مومل ان سے شدت سے لپٹ گئی اور ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اسے اس وقت کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جہاں وہ اپنے دل کے بوجھ ہلکا کر سکے۔ کچھ بولو تو سی، کیا سادہ خان نے کچھ کہا ہے یا پھر صدیقہ خانم نے؟ اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے استحصال کرنے لگی۔ خان نے کچھ نہیں کہا، مومل نے اسے تھوڑا دور ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ صدیقہ اماں کو ہم پسند نہیں، وہ بس ہمیں باتیں سنانے کا موقع ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ شادی سے پہلے وہ اتنی اچھی تھی، پتہ نہیں اب انہیں کیا ہو گیا ہے۔ مومل نے اپنے دل کو بوجھل باتیں ان کے سامنے رکھ دی اور ایک بار پھر ان کے سینے سے لگی۔ کبھی کبھار ہی اسے وہ موقع ملتا تھا جہاں اسے بیٹیوں جیسا پیار نصیب ہوتا تھا۔ چھوڑو اسے، وہ تو ایک نمبر کی منافق عورت تھی، شادی سے پہلے دکھاوے کے لیے اچھا ہونے کی ڈونگ کرتی تھی۔ اما شمیمہ کا لہجہ ذہن میں بوجھا ہوا تھا۔ جتنا ہو سکے اس عورت سے دور رہنا، خود بھی اور اپنے شوہر کو بھی بچانا۔ یہ نگل جائے گی تمہیں اور تمہارے خان کے رشتے کو، جس سے برسوں پہلے اپنے منافقت سے مہرمہ اور کریم خان کے رشتے کو نگل گئی تھی۔ مومل حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اما شمیمہ نے بات جاری رکھی۔ اس عورت کی کوئی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آستین کا صاحب ہے جو کب ٹس کے پتہ نہیں چلتا۔ یہ لڑکی دیکھ رہی ہے؟ انہوں نے سامنے سے خاتون کے پاس کھڑی روبی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اس لڑکی کی ماں یعنی اپنی بہن کو کریم خان کی بیگم بنائے، کیونکہ اسے مہرمہ پسند تھی، سو اس سے شادی کر لی۔ اب اس لڑکی کو یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ وہ اسے احرار کی دوسری بیوی بنا کر تمہیں اس سردار کی زندگی سے نکال باہر کرے۔ اما شمیمہ نے جب صدیقہ خاتون کی یہ منصوبہ بندی بتائی تو مومل کی روبی کی آنکھوں میں لہرتی وہ پر اسرار چمک سمجھ میں آئی۔ اپنے خان کو مٹھی میں رکھو، اس پر اپنی محبت کا ایسا جادو چلاؤ کہ کوئی دوسرے اس کی زندگی میں نہ آ سکے، ورنہ یہ عورت جلد تم دونوں کو الگ کر دے گی۔ اما شمیمہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ مومل کا دل ان باتوں کو سن کر لرزنے لگا۔ اپنے خان سے جدائی کا محض تصور اس کے ساتھ سے سینے میں اٹکانے کے لیے کافی تھا۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ ماں بیٹی اپنی منصوبہ بندی بعد میں بناتی رہنا، ابھی جاؤ اور مہمانوں کو سنبھالو۔ ابھی وہ دونوں وہیں کھڑی تھی کہ صدیقہ خاتون جو روبی کے ساتھ اندر آ رہی تھی انہیں دیکھ کر زہریلے لہجے میں بولی۔ شمیمہ خاتون نے نحوست سے ناک بوئے چڑھائی۔ یہ تو گردش ایام کی جبر تھا، ورنہ اگر وہ بھی صاحب ثروت ہوتی تو سامنے کھڑی اس مغرور عورت کو اس کی اوقات دکھا دیتی۔ جب جیب میں پیسہ نہ ہو تو کم ظرفوں کی باتیں بھی ہنس کر یا رک کر برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں۔ اور تم میرے بیٹے کو تو پنسا ہی ہے، اپنے ان فقیروں سے یوں کلم کلا نہ ملا کرو، کچھ عزت ہے ہماری۔ میرے بیٹے نے تو اسے مٹی میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ۔ صدیقہ خاتون جلی کٹی سناتی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ روبی کے اندر کو چلے گی۔ مومل کا چہرہ فخم ہو چکا تھا، اسے روبی جیسی اجنبی لڑکی کے سامنے اپنی اور اما شمیمہ کی یہ سرعام ہونے والی تذلیل پر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی کے تصور بنی وہیں کھڑی رہ گئی، مگر جیسا کہ مشہور ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، صدیقہ خاتون کی مومل کو سنی گئی یہ زہریلی باتیں ہر کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اب یہ کس کے ذریعے پہنچی اور اس کا انجام کیا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا ہے۔ جا رہی ہے۔